اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ یہ ممتحنہ ہے اور مکی صورت ہے اور صرف 13 آیات اور 2 رکوع ہے، لیکن صورت عجائب و غرائبات پر مشتمل ہے۔ پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ باصفا صحابہ نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، یہ ہجرت ایک مذہبی دشمنی کے بلبوتے پر دی کہ اہل مکہ کا کردار گفتار اسلام کو ناپسند تھا اور پیغمبر اور صحابہ اس سے نفرت کرتے تھے، اور چونکہ کعبے میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور کعبے کا طواف بھی وہ ننگے ہو کر اور نماز تالیہ بجا کے پڑھتے تھے، اس لیے وہ چیزیں بھی احترام کی نہیں رہی تھی۔ جن لوگوں نے ہجرت فرمائی ان پہ کیا گزری اور کتنے تکالیف سہے، کتنے مصائب اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے، وہ آسمان اور زمین گواہ ہے اور تاریخ عالم گواہ ہے، اور کسی سابقہ نبی اور رسول کی امت اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ بدر کے میدان میں جب صحابہ نے اور پیغمبر نے دیکھا کہ ہر طرف سے کفار نے ہمیں گھیر لیا، ہم تو خالی حالات معلوم کرنے آئے تھے، اور بظاہر جنگی سامان سارا مشرکین کے حق میں ہوا، یہاں تک کہ بدر کا کنواں بھی ان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور آپ نے صحابہ سے کہا عشیرو علیہ، اس نازک موقع پر مشورہ دو۔ مقداد ابن الاسود نے تقریر کی، لا نقول کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل نقاتل بين يديك وخلفك وعن يمينك وشمالك حتى نقتل بين يديك۔ مقداد ابن اسود کی تقریر کے دوران صحابہ میں جوش آیا، آپ کا چہرہ انور منور و معطر ہو گیا، اور آج میں کہا مقداد کی تقریر کے دوران اللہ نے فرشتوں کو نیچے بھیجنے کا حکم دے دیا کہ جاؤ اس جنگ کو جتاؤ۔ بخاری میں ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں مقداد میری ساری نیکیاں لے لے لیکن یہ تقریر دے دے۔ میں نے وہاں بیان کیا ہے کہ کس نے کب تقریر کی اور کیسے کی، اور وہ تقریر کیسے تھی۔ ایک تقریر ہم نے بھی بنوریے میں کی تھی، مولانا سرفراز خان و کراچی کے مقتدر علماء کے ہوتے ہوئے،
اور اس تقریر کی مدح سرائی انگلینڈ میں علامہ خالد نے، اور مکہ میں محمد مکی نے، اور پورے عالم کے اہل حق نے کی۔ ضرب مومن نے اس کو شائع کیا تھا۔ وہ ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک تقریر شیخ الاسلام نے دارالعلوم دیوبند میں کی تھی جب لوگ قاری طیب کے خلاف ہو گئے تھے اور وہ محتمم تھے۔ آپ نے اس تقریر میں قاری محمد طیب کے فضائل و مناقب اور ان کے آباء و اجداد کے افسانات بیان کیے۔ وہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے۔ اور ایک تقریر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے شاہ جہان پور میں کی تھی، جس سے تمام مذاہب شکست کھا گئے تھے۔ اور ایک تقریر مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کی تھی، جس سے فاؤنڈر بھاگ گیا تھا۔ اور ایک تقریر مفتی محمود نے دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ سٹیج پر کی تھی، جو مفتی صاحب کی زندگی کی آخری تقریر تھی۔ بڑے لوگوں نے اچھی تقریریں کی۔ حدود آرڈیننس کے منسوخ ہونے پر محترم مولانا تقی عثمانی نے بھی ایک تقریر کی لاہور میں، اور بڑی شان کی تقریر تھی۔ وہ حقائق پر مشتمل تھی۔ اور مولانا حبیب اللہ مختار شہید پر بھی اس عاجز نے تقریر کی تھی، اور بنوریے میں بھی کیے ہوئے تاریخ کا باب ہے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جو لوگ ہجرت کے عنوان سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، ان کے کوئی نہ کوئی عزیز قریب وہاں موجود تھا جو ان کے بچے ہوئے مال اور آل و اولاد کا بھی خیال رکھتا تھا۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا، حاتب بن ابی بلتہ، کہ جس کا کوئی نہیں تھا، وہ باہر سے آ کے وہاں ٹھہرا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا شرف عطا کیا تھا۔ وہ بہت غمگین رہتا تھا۔ جب صلح حدیبیہ میں سورہ فتح نازل ہوئی اور صحابہ کہتے ہیں تم مکہ کو فتح کہتے، ہم تو حدیبیہ کو کہتے ہیں، تو حاتب بن ابی بلتہ نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا، اور اس میں پیغمبر کے جنگی داؤ پیش لکھے کہ کسی مناسب وقت پر نبی اپنے فوج کو لے کے تم پر ایک ایسا لشکر جرار کا حملہ کرے گا کہ تم سنبھل ہی نہیں سکو گے۔ اللہ بزرگ و برتر نے یہ اطلاع نبی کو بذریعہ وحی دی، اور آپ نے حضرت زبیر و علی اور ابن مرثد وغیرہ کے بارے صحابہ کو روانہ کیا، اور فرمایا کہ ایک قافلہ روانہ ہوا ہے، وفیہا زعینہ، اس میں ایک اونٹ شتر سوار عورت ہے، اور اس کے پاس حاتب کا خط ہے، لے لو اس سے۔ اور روزہ خاک کے پاس انہوں نے پکڑ لیا اسے۔ اس نے کہا ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہمارا نبی جھوٹ نہیں بولتا، خط ہے۔ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّ کی بخاری میں ہے، یا خط نکالو یا ہم ننگا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے بالوں کے گچھے میں جو چادر کے نیچے تھا نکالا، اور وہ حاتب بن ابی بلتہ کے طرف سے مکہ کے لوگوں کو تھا، اور پیغمبر کے اسرار و حکم جو جنگ سے متعلق تھے وہ ان کو پیش کیے تھے۔ آپ نے کہا ما ھذا یا حاتب،
یہ تم نے کیا کیا؟ یہ اس نے کہا فیصلہ الہی ہو چکا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو یہ عرب ہے، ان جیسے کروڑ اور ہو جائے آپ کے فیصلے الہی کو نہیں روک سکتے۔ آپ کے تمام صحابہ کے وہاں لوگ ہیں، میرا کوئی نہیں، اس طرح میں نے احسان کرنا چاہا تاکہ میرے بال بچوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا انہو قد صدقہ، اس نے سچ بولا ہے۔ اس کے باوجود عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دو اس کا سر اڑاتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ یہ کام جو جنگی راز اور پود دشمن کو بتا دیے جائے یہ واجب القتل ہے، لیکن یہ نہیں اس لیے کہ یہ انہو شہید بدرہ، وہ بدری صحابی ہے اور اللہ نے بدریوں کو معاف کیا ہے۔ یہ صورت اس واقعے سے شروع ہے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو ایمان کی برکتیں بتائی، ایمان کے دشمنوں سے بچنا کی تاکید کی، چھوٹی موٹی غلطیاں معاف فرمانے کا اعلان کیا ہے۔ آؤ کو گل جانے تا چایا دی کی اولار دراوالی شاپاس گڑی تا جرا دی۔ اب مزید تفصیل دیکھنی ہو تو بخاری شریف مغازی میں جہاں یہ پیش آئے گا وہاں آ جائے گا۔ جوشی جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، یہ بھی تھے کو مسلمان تھا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت سمجھو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا خیر خواہ۔ تلقون الیہم بالمودہ، آپ ان کو پیش کرتے ہیں محبت، بھائی چارہ۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ تو کفر کر چکے ہیں تمہارے پاس حق آنے کا۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکال باہر کر چکے ہیں پیغمبر اور تمہیں مکہ سے، صرف اس جرم میں کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے اور اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے، تو تسرون الیہم بالمودہ، آپ چھپکے سے ان کے ساتھ محبت کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا ادریس میرٹی تفسیر پڑھاتے ہوئے جب صلح کی بات آ جاتی صلح والے الفاظ بولتے، اور جب جنگ کے الفاظ، دیکھو بھائی تیار رہو، میں وہ نہیں جب پیٹھ پھیر کے بھاگے گا۔ اور جب صلح کا وقت تیار ہو رہا ہے علیحدہ تلفظ ہوتا تھا۔ طلبہ کہتے ہیں دیکھو جنگی ماحول پورا اپنے الفاظ کے نقشے میں پیش کر رہا ہے، تم پیش کرتے ہو ان کو محبت۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم دکھاتے ہو۔ صورت تو ظاہری صحیح نہیں تھی نا۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے گا فقد ضل سواء السبیل، وہ ہٹے گا سیدھے راستے سے۔ یہ کام ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تم پر قدرت پاوے، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، وہ بنیں گے تمہارے دشمن، وہ اس بات کا لحاظ نہیں کریں گے۔
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور بڑھا دیں گے تمہاری طرف ہاتھ اور زبانیں برائی سے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تو کفر ہی کرو، وہ تو ایسے بدماش ہیں، تم ان کے ساتھ نرمی کرتے ہو، خیر خواہی پر مشتمل خط بھیج رہے ہو. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، کچھ کام نہیں آئے گا تم کو تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد. اولاد کے خاطر کمزوری ہوئی تھی نا، ہمیں اولاد کہاں کام کر سکتی، یہ اولاد ہے ہمارا، راتوں رات ہمارے صحت کے لیے کڑے رہتے، یہ اولاد ہے ہماری، ماں باپ چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن چھپر بھی خوب لگاتا ہے اور کیل بھی ایسا ٹھوکتا ہے نا. وہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف قاضی مظہر حسین نے خط لکھا تھا، کیونکہ وہ قاضی صاحب پنجاب کے امیر تھے جمعیت العلماء کے، بڑے اہل حق اور حق پرست عالم تھے. بعد میں ناراض ہو کے چھوڑ دیا تو حضرت اقدس فقیہ امت مولانا مفتی محمود کے نام خط لکھا، احتجاجی مکتوب بنام مولانا مفتی محمود. کسی نے حضرت سے کہا آپ جواب دیں گے؟ فرمایا نہیں، قاضی صاحب میرے بزرگ ہیں، 100 سال ہمارے ساتھ کام کیا ہے، وہ ناراض ہے، میں تو ناراض نہیں ہوں، کوشش کروں گا راضی کرنے کی. جواب اور جواب الجواب کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے تھے مفتی محمود. لیکن جب اٹھ کے روانہ ہونے لگے تو مفتی محمود سے کہا کہ مفتی احمد الرحمن حضرت الاستاذ کو کہا کہ ہم تمام لوگوں سے لڑتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے جو پیچھے سے چورے گھومتے ہیں پھر ہم سے چلا نہیں جاتا، تو یہ جو چورا گھومتا ہے یا وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے بازاری، یہ خطرناک ہوتے ہیں. ضرب الحبیب شدید، دوستوں کی مار تو بڑی سخت ہوتی ہے. وہ منصور خلاج کو جب شیخ شبلی نے پتھر مارا تو اس نے کہا وہی یہ نہیں بھولوں گا. لوگوں نے سب مار رہے ہیں، کہا وہ پہچانتے نہیں، یہ تو جانتے ہوئے مار رہا ہے. یہ کام نہ کرنا، انسان بنو. ہرگز کام نہیں آئیں گے تم کو تمہارے رشتے نہ تمہاری اولاد. یعنی رشتہ اولاد جب دین کے مقابلے میں ہو تو فائدہ مند نہیں ہوگا، نقصان دہ ہوگا. یاد رکھنا، رشتے کا بھی حق ہے اور اولاد کا بھی حق ہے، لیکن دین کے مقابلے میں نہیں. یوم القیامہ، قیامت کے دن. پہلے گزرا ہے نا کہ عبد الرحمن نے ابو بکر کو کہا کہ آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے بچایا. آپ نے کہا میں ایک دفعہ تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرا سر اڑا دیتا. تم کفر کے نمائندے تھے. یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ. فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں دیکھو باپ کو جواب دیا، قوم کو جواب دیا، بادشاہ کو جواب دیا. اور چاہتے سب ہو کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب شریف. مجھے لوگ کہتے ہیں اپنے جیسے محقق، مدرس، کوہنہ مشق مفتی، رسید محدث،
بالغ النظر مفسر، کیوں پیدا نہیں کیا؟ میں نے کہا غیرت کی کمی ہے، ید بے غیرت کسے ڈکے، اوز غیرت جانان دا کمہارا والماء۔ بے وفا یار خدای دی واخلا، دا جندان ندی پمر خوشحالا یما۔ کیا جواب دیا میں نے؟ میں نے جواب یہ دیا کہ ان میں غیرت کی کمی ہے۔ ہم نے جن کا نام لیا ان تک پہنچنے کی کوشش کی، پہنچ تو نہ سکے، مگر اتنا ہوا کہ قدر تسلی ہوئی۔ خواہ وہ ائمہ حدیث و فقہ و اجتہاد ہو، اور شارحین ہو، اور مخرجین ہو، تفسیر مکمل ہو رہی۔ عزیزم حمید سلمہ، جو اس ادارے کے ایک حصے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں آنا نصیب نہیں ہوا۔ سنا تو ہر جگہ سے جا سکتا ہے، لیکن شیخ کے محفل میں بھی جانا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں نام کا اثر ہے، ادھر بھی ایک حمید ہے، سب کچھ سیٹ کر کے پھر باہر بھاگ جاتا ہے۔ نام تو پیارا ہے، بخاری کا استاد ہے حمیدی، لیکن شافعی کا مرافق رہا ہے سفر علم میں۔ اس وجہ سے امام بخاری کے ذہن پر شافعی کے بعد مسائل کا چھاپ لگا ہے۔ اگرچہ فضیل ابن دکین، مکی ابن ابراہیم اور زکریا ابن ابی زائدہ امام اعظم کی کمیٹی کے لوگ تھے اور بخاری کے اساتذہ ہیں۔ یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں، اور والذین آمنوا، اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ یہ نام کیوں لیا جاتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ واقعی سچے پیغمبر تھے، سچ سیکھو نا ان سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِلْيَاسَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَعْبُدُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایک اللہ سے مانگا، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ ہی سچے وارث ہیں۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے دعا قبول کی، بیٹا دیا یحییٰ۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی بھی اس قابل بنایا کہ بچہ دے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ جس نے نیکی کا کام کیا انجام یقیناً اچھا آئے گا، بے فکر رہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے مانگتے تھے خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور صرف ہم سے ڈرنے والے تھے۔ وَزَكَرِيَّا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ كَانُوا مِنَ الصَّابِرِينَ،
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ ایوب بیمار ہے، اللہ سے کہتا ہے اور برداشت نہیں ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ۔ یہ پیارے پیارے پیغمبروں کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ آپ میں پختگی آ جائے، چاچا ماما اور دنیا کے کام کے لیے کام چھوڑ نہ دے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے خدا کی۔ اللہ نبیوں کا بیان کر کر کے مخلوق کو سکھاتے ہیں کتنے پختہ لوگ ہیں۔ ہے یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے۔ ساتھ والے بھی پکے ہونے چاہیے، ایک مزمل غریب خوار بدگار، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ او میمن بھائی کی کیسٹ سن لیتا ہے، او چل ہوئے تیرے باپ یہاں کا صدر، اب تو صدر۔ سنتے تو بہت ہے لیکن سنانے کے قابل سنو۔ میں نے انور شاہ کو کہا، انور شاہ وقت کم ہے، میری روانگی ہے، سفر طویل ہے، بیا بار مار را بس ہو کے بیا بجہان را بس گورے نہ بھیم۔ ارمان کرو گے، جہاں ڈھونڈو گے، پھر ملے گا نہیں آپ۔ وقت تو بہت کم۔ وے ارمان بالا در تدرشی او چکٹ میں واخلی تو رخاور تبھی اڑی تھا۔ ارمان تب آئے گا جب کالی مٹی میں مجھے رکھنے لے جا رہے ہو۔ توبہ توبہ۔ ویوزل بیا پاغیلا راشا پخو ماروستر گم پریوتر گردنا۔ اللہ اللہ۔ اور زندگی جاوید یام ہر کے نیکو نام زیست، قضا قبش ذکر خیر زندہ کند نام را۔ جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، قرآن و سنت کی خدمت کی، وہ نہیں مریں گے۔ ہرگز نہ میرزا کے دلش زندہ شد بعشق، سب تستبر جریز عالم دوام ماں۔ سبحان اللہ۔ یتاوی ننظم سبا براشما کالو ند تیر کڑل میاشتی دے تیرے کے کالو ند شمیرما۔ یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے۔ ساتھ والوں کو بھی پختہ ہونا چاہیے۔ وے مادہ بازونو یاری کڑی یدائی بو ڈنڈا ماتم وہاں سنگنا۔ میں بازوں کی دوستی کر چکا ہوں، اور پانی کے ڈھینگے، تو کیا مجھے بازو ہلا ہلا کے دعوت دے رہا ہے؟ وے مادہ بازونو یاری کڑی ندعو بو ڈنڈا لأن الصحابہ انتشروا بلادا ما من بلد الا عندهم احادیث، واصحاب ابی حنیفہ یضیعونہ۔ ابو حنیفہ کا شاگرد کہاں چلنے دیں گے؟ وہ ہر مسئلے کے لیے میدان میں آ جائیں گے۔
کہ یہ غلط کا ہے، ہمارے استاذ کے خلاف کا ہے، دا سے شاگردان والذین معہ. تو اس سے کوئی کوئی سوال کرے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. وہ شغالہ وہ گدڑ شاہ تو دینے رہے گی ماں دا ٹول فتح کڑی دی دا نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاش غر، میں نے سارے جہان کو اللہ کے فضل فتح کیا ہے. یہ سب نے گھڑ مات دا معاشی و مچان کری دس دی اس سے خبر دی. اذ قالوا لقومہم، جب ساتھ والوں نے کہا اپنے لوگوں سے انا براء منکم، ہم بھی بری ہے تم سے. یہ نہیں کہ میں ہمارے استاذ تھے، ان کے تو شذوذ تھے، تفردات تھے، شکر ہے وہ مر گیا، اب ہم اور آپ ایک جیسے گمراہ ہیں. وہی دلن وہی دل بغیرت ما خو علم پوخ کڑو نہ تلو با اما خو دادی مشران چت شانے لٹائے دے دا سدیلا ما خو دا آغا خلق کو مقابلہ کری چیزان تے سوے. مفتی رشید نے فتویٰ دیوبند سے پوچھا کہ زندہ شریک ہو سکتا ہے مردے کی قربانی میں؟ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند میں 2 جگہ موجود ہے پہلے سے. جب پہلے سے موجود ہے تو بڑوں نے لکھا ہے نا، تو ان چھوٹے آپ کو جواب دیں گے تو آپ مانیں گے؟ کون سا فتویٰ ہے، کون سی حدیث و تفسیر ہے شیخ القرآن پنجپیر کو، شیخ القرآن غلام اللہ خان کو، رحیم یار خان والے بزرگ اولیاء کامل کو عاجز فقیر نے بعض ارشادات ذکر کیے، وہ خوش ہو گئے. وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یا مولانا عبدالغنی صاحب رحیم یار خان والے نے حدیث کی تضعیف کی. شام کو مولوی فیض اللہ آزاد کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا. میں نے کہا آج آپ کا درس مولوی یاسین ہمارے مدرس نے سنایا، کیسا تھا؟ میں نے کہا 100% غلط تھا. کیوں؟ میں نے کہا اس حدیث کو حاشیے میں شیخ الہند نے نقل کیا ہے. آپ رحیم یار خان کے شیخ القرآن شیخ الہند کا رد کرنے کے پوزیشن میں ہے؟ مشکلات القرآن میں انور شاہ نے شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے نقل کیا. ان میں سے کس کے آپ رد کریں گے؟ کہنے میری غلطی ہے، میں خیال رکھوں گا. عالم تھے نا، فوراً سمجھ گئے. دا خبر خود قوم نے شرمے گا ماں. اسحاق سندیلوی بنوری ٹاؤن میں تخصص پڑھاتا تھا، ہائی کلاس، اور ایک کتاب شائع کی حیات نور، اور اس میں لکھا کہ یزید کو برا کہنے والے اگرچہ ہمارے بزرگ مولانا حافظ ابن حجر انور شاہ، اور ان کا موضوع حدیث تا تاریخ نہ تھی، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی. کتاب مجھے بھی بھیجی، مجھ سے پوچھا کیسی تھی؟ میں نے کہا 100% غلط، غلط در غلط. کندھے سے ہلاتے تھے، کندھا ہلایا، کہنے نے کہا وہ، میں نے کہا ہاں وہ نہیں، اندر آؤ کتب خانے میں بنوری ٹاؤن میں. میں نے عبدالحلیم لائبریری کو کہا 8ویں جلد البدایہ والنہایہ کی دے دو. میں نے کہا آپ نے کس کے بلبوتے پر اعتماد کر کے ابن حجر اور شاہ صاحب کو تاریخ سے بے خبر کہا؟
کہا ابن کثیر پر۔ میں نے کہا ابن کثیر نے کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ان کو امیر المومنین کہا ہے اور ان کے خلاف کرنے والے کو غلط کہا ہے۔ میں نے کہا یہ غزو یہ میدان، یہ غزو یہ میدان، یہ ابن کثیر کی 8ویں جلد ہے اور یہ یزید کا خاتمہ ہے، اور ابن کثیر سن کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس نے مدینے کے بعد مکے کا ارادہ کیا حملہ کرنے کا، تو ابن کثیر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ فَقَسَّمَهُ اللَّهُ كَمَا قَسَّمَ الْجَبَابِرَ وَالْفَرَائِينَ قَبْلَهُ، اللہ نے اس کی طاقت توڑ دی جیسے اس سے پہلے متکبر اور فرعونوں کا توڑ۔ میں تو فرعون کہہ رہا ہے، سارے لائبریری حیران رہ گئے۔ میں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے، یہ خرے تگورا پساراش بے تگورا۔ میں شاہ صاحب حدیث تاریخ ہر علم کا امام ہے، اور آپ کا علم تاریخ کا تو میرے برابر نہیں ہے۔ لدھیانی صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہاں عصر کے بعد آ گئے۔ میرا ارمان دینا یہ صحیح مانو کہ راہ پکڑا رہے۔ لدھیانوی صاحب سے کوئی پوچھتا ناخنوں کا طریقہ کیا، کہا جیسے چاہے کاٹو، اس میں کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ میں لدھیانوی صاحب کے پیچھے گیا، معاہدہ سے بکواس بھی کی، ہندیے میں لکھا ہے، بزازیے میں لکھا ہے، قاضی میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے شہادت سے شروع کرے، چوٹی پر آئے اور چوٹی سے بیعت شروع کر کے انگوٹھے پر آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ میں نے کہا یہ فقہاء نے لکھا ہے، والفقہاء ہم اعلم بمعانی الاحادیث۔ میں نے کہا بنوری ٹاؤن میں بیٹھ کر فقہاء کے خلاف لکھا جا رہا ہے، وہ جو تم کہتے ہو کہ کوئی حدیث نہیں ہے صحیح، وہ حسین عراقی نے احیاء کے تخریج میں کہی اور غلط کہی ہے وہ بات، اس پر رد شائع ہو چکا ہے ابو زید دبوسی کا۔ انشاءاللہ اندہ صحیح لکھو ماں خود دمر فتوحات دی چی ویمن شرمے گما۔ مفتی نظام الدین اعلی اللہ مقامہ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ٹوپی رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ کہا مسجد کی ٹوپیاں نہ پہنی جائے، دوسری دفعہ کہا کہ تواضع و عاجزی کی نیت سے ننگے سر پڑھے۔ میں بنور ٹاؤن گیا اور دارالفتہ میں ان سے ملاقات کی۔ میں نے کہا یہ فتویٰ آیا ہے، یہ غلط آیا ہے، کہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے۔ کیسے لکھا ہے؟ میں نے کہا آگے دیکھے کیا لکھا ہے۔ آگے ابن عابدین نے 2 باتیں لکھی۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ خشوع و خضوع تو اتباع سنت میں، سر ننگا کرنا کون سی سنت ہے؟ اور دوسرا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو ٹوپی اتارتے ہیں اہمیت نہیں مانتے، ان پر کفر کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں لفظ اگلے شمارے میں دیکھوں گا، شائع کر دیے۔ اور کیا؟ ما من عالم فی الپاکستان ولا فی الہندوستان ولا فی عربستان الا لما تنازع ولقی هذا الفقیر فاللہ سبحانہ نصرنی بھی، اللہ نے میری مدد کی۔ تقی صاحب نے کہیں لکھا اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت دے، اور بینک سے جلدی نجات دے، اور بینک کے بارے میں جو جھوٹا مشورہ شائع کیا خدا اس سے بھی توبے کی توفیق دے۔ انہوں نے ایک تحریر میں لکھا ہے
کہ عزیز مولانا ضروری صاحب حفظ اللہ کے تفردات ہیں، میں نے خط لکھا، تفردات پر انگلی لگا لے میں چھوڑ دوں گا۔ قیامت آ جائے گی تفردات پر انگلی نہیں لگا سکے گا، وہ تحققات ہیں نہ کہ تفردات ہیں۔ تو یہ صورت ممتحنہ ہے۔ اور دا مولیان دا قرآن نہ اور دا حدیث نہ اور دا فقہ نہ بے خبرہ دائی مما تسوسرہ کی ہے۔ ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ بے شک آگے میز ہو یا کوئی چیز ہو تو نماز ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ارتفاع کا لکھا ہے کہ بِلَبِنَتٍ وَلَبِنَتَيْنِ ہو۔ سمجھ گئے؟ میں نے کہا بِلَبِنَتٍ او لَبِنَتَيْن کی اول نص چاہیے، کہاں سے لیا ہے؟ دوسرا یہ نیچے پڑھ کر اس کے لیے ہے، جو کرسی پر بیٹھ کے اس کے لیے تو 4-6 لبنہ بھی کافی ہے، تب جا کے سر پکڑ لیا۔ میں دا شامی اور دا ہندی دا خو زمان عام معمول دے جو اند الحمدللہ خدای دی ہمیشہ او محمد انور شاہ تیرے دین زیاد فراست و معرفت ورزی۔ یہ ہمارا علماء ہے، ہمارے دین کے تاج ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے، توجہ کی بات ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ میرے ساتھ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب کہا ان کے لوگوں سے، انا براء منکم، ہم تو بری ہے تم سے، ومما تعبدون، اور جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم انکار دے تمہارے شرک اور کفر کا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور شروع ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا مخلوق کو پوجے گا اس کو یا سمجھائیں گے یا کینہ کریں گے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک ایمان لاؤ اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، الا قول ابراہیم لابیہ، مگر وہ ایک بات جو ابراہیم سے ہو گئی تھی باپ کے بارے میں، لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں نہیں اختیار رکھتا آپ کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ وہ نبی کہتے اختیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ وہ احمد رضا خانہ، اللہ کا خوف کرو۔ کبھی کہیں گے تھا تمہارا دوش اتھر جب گئے عرش بری پر، تھا تمہارا دوش اتھر جب گئے عرش بری پر، آگے نہ، تھا تمہارا دوش اتھر زینے پائے پیغمبر، جب گئے عرشی بری پر، المدد یا عبد القادر۔ وہ عبد القادر پیدا ہوئے 471 میں، فوت ہوئے 561 میں، 90 سال عمر ہے۔ تو کہتے ہیں معراج میں وہ ساتھ تھے۔ وہ شرم کرو ہے اکاذبہ و غاربہ۔ کبھی کہیں گے معین الدین اجمیری، زمین و آسماں تیری۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز میری ہے،
اور داتا کی نگری پر لکھا ہے اولیاء اللہ روئے زمین کا نظام چلانے والے اور اس کو تصرف کرنے والے ہیں. یہ خلاف شرع ہے. داتا نے عمر برس کا رد کیا. کیا کہے بس. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا. اے پروردگار آپ پر بھروسہ ہے ہمارا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور آپ کی طرف واپسی ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ کی طرف بازگشت ہے. دعائیں بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے کام میں اللہ کی مدد ہو. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے پروردگار ہمیں نہ بنایا آزمائش کافروں کے لیے. واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دے. ربنا انکا انت العزیز الحکیم آپ غالب اور حکمت والے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ تمہارے لیے تھی اس میں بہترین نمونہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر واسطے اس کے جو امید رکھتا ہو اللہ و آخرت کے دن کی. ومن یتولی جو منہ موڑے فإن اللہ هو الغنی الحمید وہ اللہ غنی اور خوبیوں والے ہیں. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم ہو سکتا ہے کہ اللہ ڈال دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جس کے ساتھ دشمنی ہے مودہ دوستی. خدا کے لیے کوئی مشکل ہے. ایسے ایسے دشمنوں کو دیکھا ہے کہ میجر کو اسماعیل کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا ہے. ہائے ہائے. خیر ہے اچھی بات ہے. کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جہانگیرے میں داخلہ بند ہو جائے گا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. میرے ایک دو رشتہ دار آئے تھے یہاں. وہ ایک آدمی کا ایسا نام لیتے تھے جیسے وہ قرآن و سنت ہو. میں نے کہا یہ تمہاری بہن کو بغیر اجازت کے لے گیا تھا اور فلاں فلاں ملک کے گھر کے سامنے آپ کے والد اور والدہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. یہ وہ جیلالا ہے. ردی جیلالا کو گناہ اٹھا سوم آفرین پروزی خان اور شیر افسر خان مانے کہ پہ دو بندے کے رئیسار کو نہیں تھا وہ گتا ہوئے کو ویسے تو وہاں پس خبر ہے کہ خینزیرہ میں خبردار کہ تمام اخیردہ سڑی نمبا وشتا تمام ماما و مامی جڑو لی دی تو گورا ورطا یہ دبتو دا بدی دی اور دادا راتا مڑکو نے بیارا کرش بھی دی. برائیوں کی یہ برائی دیکھو میرے دادا کو قتل کر کے آج ہمارے رات گزار رہا ہے. میں کسی کو برا نہیں سکھاتا ہوں میں افوا و تفوا سکھاتا ہوں. لیکن بہرحال انسان ہوں بشر ہوں کبھی جوش آ جاتا ہے. یقیناً ہے تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ ڈال دے اللہ تمہارے ان کے درمیان جن میں دشمنی ہے مودہ پیار. سنا ہے آج کل مختار اللہ پاک اس کے علم میں عمل میں برکت دے. کئی تقریر کرتا ہے تو میرا نام لیتا ہے بڑی دعائیں دیتا ہے. اللہ اس کو خوش رکھے. اللہ اس کے نوجوانان علوم میں برکت دے. جوڑ میں فائدہ ہے توڑ میں کیا فائدہ ہے. کہتے نظام الدین اولیاء کی خدمت میں کوئی کینچی لایا جمعے کے دن حضرت بال کاٹو
کینچی، نظام الدین نے کہا اور یہ لے جاؤ، سوئی لے آؤ۔ وہ چلا گیا، بساتی جو کینچی سوئی بیچتے اس کو بساتی کہتے ہیں، اس کو کہا بھائی سوئی دو، اس نے کہا ایک کینچی کے تو 2 درجن سوئی مل جائے گی، کہاں وہ دے دو۔ واپس آیا، نظام الدین اولیاء سے کہا حضرت کینچی نہیں لی، سوئی لی، کیوں؟ فرمایا کینچی کا کام ہے کاٹنا، سوئی کا کام ہے جوڑنا، ہم جوڑ والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، نہیں منع کرتے اللہ تم سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد نہیں کیا تم سے لڑائی میں، دین کے بارے میں کوئی قتال نہیں کیا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِهِمْ، نے نکالا ہے تم کو اپنے گھروں سے، أَن تَبَرُّوهُمْ کہ ان سے احسان کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور انصاف کرو ان کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف پسندوں کو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ منع کرتے ہیں تم کو ان لوگوں سے جنہوں نے لڑا ہے تم سے دین کے لیے، واخرجوکم من دیارہم اور نکالا ہے تم کو گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے مدد بھی کی تمہارے نکالنے کی، ان تولوہم کہ ان سے دوستی کرو، یہ مناسب نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ایسوں سے دوستی کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ لوگ ظالم ہوں گے، مگر اگر وہ درست ہوگا، ایمان لائے، اصلاح کیا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آ جائے، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن ان کا امتحان لو، امتحان بھی ضروری ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن اللہ جانتے ہیں ان کا ایمان، فإن علمتموہن اگر تم نے پہچان لیا ان کو، مؤمنات مومن مسلم، فلا ترجعوہن الی الکفار پھر نہ لٹا دو ان کو کافروں کو، لا ہن حل لہم نہ یہ عورتیں حلال ہے ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ حلال ہے ان کے لیے، درمیان میں اسلام کا رشتہ آ گیا نا۔ سن لو مزملہ، وآتوہم ما انفقوا اور دے دو ان کو اگر ان پر خرچہ کیا ہو، ولا جناح علیکم ان تنکحوہن کوئی وبال نہیں تم پر کہ ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن جب دے دو ان کو ان کا مہر، ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور مت روکو کافروں کی عصمتیں، عصم عصمت کی جمع ہے، کوافر کافرہ کی جمع ہے، یعنی ایک کافر عورت کی عصمت کیوں روکتے ہو، جانے دو کافر کے پاس۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور مانگ سکتے ہو جو تمہارا خرچہ ہوا ہے ان پر، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا وہ مانگ، اگر ان کی عورت آپ کے پاس آئی پہلے وہاں تھی تو وہ خرچہ مانگ سکتے ہیں، اگر آپ کی وہاں گئی خرچہ مانگ سکتے ہیں۔ ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ
اگر فوت ہو گئی کوئی چیز تمہاری بیویوں کی وجہ سے کافروں کی طرف، فعاقبتم، پس ان کا انتقام لو، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، پس دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں گئی ہے، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھو نکاح اور طلاق احکام شرع ہے، کیا ہے؟ لیکن میاں بیوی کا نباہ ہونا، ایک دوسرے کا پسند آنا، زندگی اچھی گزرنا، یہ تکوین کا مسئلہ ہے۔ ویچ دخ پل زڑمینہ نوی یا ملا مائند نشید ملا پتاوی زنو، نکاح ہو گیا، طرفین صالح ہے، ایک طرف زینب حضرت کی پھوپھیزاد ہے، دوسری طرف زید حضرت کا غلام ہے، آزاد کردہ، اصلی النسل روبی النسل ہے، نباہ نہیں ہو رہی ہے۔ نکاح پڑھانے والے کون ہے؟ پیغمبر خود۔ روکنے والا کون ہے؟ پیغمبر خود۔ دم درود کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر خود۔ یہ مسئلہ تکوین کا ہے، تشریع کا نہیں ہے۔ تکوین میں نبی اور ولی کا کوئی کام نہیں۔ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی ایک غریب فقیر مسکین لڑکے سے بڑی عقیدت کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی، لیکن ان پر غلط اثرات آ گئے اور وہ برداشت نہ کر سکے، امتحان کا لمحہ تھا، اور انہوں نے اس غریب مسکین عاجز سے طلاق لکھوایا، دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا کہ اس نے بو دیا میرے قاتل کے تیغ کو۔ اس غریب مسکین، اس چانچے پانچے کلمی سنہرے ہاتھوں نے جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ کلفٹن میں دکانیں نہیں تھی، ڈیفینس میں بنگلے نہیں تھے۔ یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہر چیز محفوظ ہے۔ میں نے معاف کیا، میرے بیٹے نے معاف کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں برادرم کے لیے، ان خاندان کے لیے، بی بی کے لیے، اللہ اس کی زندگی سنوارے، لیکن ہائے 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 دل کے نقوش کہاں جائیں گے اور دل کے خد و خال کہاں جائیں گے؟ کوشش کی گئی کہ سابقہ تعلقات نہ کھیڑے جائے، اور وہ حسین جمیل زندگی جو دوست کی اور میری گزری تھی اس کو دنیا کے رشتے سے آلودہ نہ کیے جائے۔ اللہ نے ہمیں 100% کامیابی دی، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، لیکن دل پر تو زخمی ہے نا، دل کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ہائے ہائے اس فقیر مسکین نے کہا کہ بھائی عدالت سے خلل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پختون طلاق نہیں دیتا۔ میں نے کہا عمر پختون تھے، غیرتی تھے یا نہیں؟ ایک دن میں 2 بیویاں طلاق کی، ایک کے ساتھ نکاح کیا ابو محذول نے بخاری میں، دوسرے کے ساتھ کیا معاویہ نے۔ یہ زندگی ہے، پیش آتی رہتی۔ پاک پیغمبر کی ایک شادی ہوئی تھی بنت الجود سے۔ جب حضرات رات کو تشریف لے گئے، پوچھا، گرفت کیے کہ نہیں لانا چاہیے تھے واقعہ۔ جعفر صادق اور ابو حنیفہ سے نہیں لاتے اور بنت الجود لاتے ہو۔ آپ نیچے اترے اور آپ نے صحابہ کو اٹھایا کہ ان کو 2-3 کپڑے زرد رنگ کے دے دو اور طلاق 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 جا۔
کہاں گئی وہ تعویذ؟ کہاں گئی محبت ہے یار؟ شرم کرو تعویذ والو، ککڑو پکڑو، تمہارے تعویذ میں کیا رکھا ہے؟ اور وہ جو زینب کے اپنے لوگوں کے شہید ہوئی، حضرت تعویذ نہیں لکھی، کلثوم اور رقیہ کے لیے تعویذات نہیں لکھ رہے تھے، اور حسین کا خون و کربلا کی مٹی جو آپ کو ام سلمہ کے گھر دکھائی گئی، مستدرک حاکم میں ہے، آپ نے کم دعائیں کی، لیکن تکوین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تکوین مانا قضاء اور قدر الہی، وہ اٹل رہے گا۔ ہاں دعائیں کرنا لکھنا اچھا ہمارا کام ہے، تو یہ باتیں مجھے نہیں کرنی تھی۔ ابھی میں نے کوشش کی کہ کوئی دل آزاری نہ ہو تو معافی مانگتا ہوں قرآن کے صفحے میں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے۔ اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہے۔ اور اگر فوت ہو گئی کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف، بس بدلہ لے سکتے ہو اس کا، اور بس دے ڈالو ان کو جو خرچ ہوا ہے ان کا بیویوں پر، جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور تم بھی طلب کر لو، اللہ سے ڈرو، اس پر تمہارا ایمان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جائز اذا جاءک المؤمنات، کہ مسلمان عورت آ جائے، یبایعنک، آپ سے بیعت کرے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، بیعت کس بات کی؟ کہ شرک نہیں کرے گی بالکل، ولا یسرقن، نہ چوری کرے گی، ولا یزنین، زنا نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن، خود اولاد نہیں مارے گی، ولا یاتین ببہتان، اور نہ بہتان لگائے گی، یفترینہ بین ایدیہن ارجلہن، جس کو گڑتی ہاتھ اور پیروں کے بیچ میں، فعل کی طرف اشارہ ہے، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ خلاف کرے آپ کے دین کے کاموں میں، فبایعہن، ایسی عورتوں سے بیعت کرو، واستغفر لہن اللہ، ان سے معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، دوست مت سمجھو ان لوگوں کو کہ خدا کا غضب ہے ان پر، قد یئسوا من الآخرہ، وہ تو آخرت سے مایوس ہے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے وہ کافر مایوس ہو چکے ہیں جو اب قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ دنیا والے اس لیے کہ وہ تو مایوسی بدل سکتے ہیں نا ایمان لا کر، لیکن جو مر کے قبروں میں گئے وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا وآخرا۔ یہ دل ہے جو قائم ہے۔ صلی اللہ